جس طرح مجھے شاہد بھائی نے فرمایا ہے اس کے مطابق میں مدینہ خانہ کعبہ کی حاضری سے متعلق پہلے کلام پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر دوسرا کلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ محبت سے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو جہان انہاں نوں سلام کر دے تیرے در دے جیڑے مرید بن گئے تیرے در دے ٹکڑے کھان والے کوئی باہو بن گئے کوئی بایزید بن گئے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا جنہ ساڈے حسین نال ویر پایا او جہنمی شمر یزید بن گئے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے. ابھی ایک دوست نے نعرہ لگایا تھا ادھر سے زاہد بھائی نے بھی لگایا تو آپ لوگوں نے بہت ہلکی آواز میں تھوڑی آواز میں جواب ایسے دیا کہ جیسے بہت سردی کا موسم ہے. لاہور سے تو واقعی موسم فرق ہے لیکن اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں. ابھی تو اور ہمارے دوستوں نے پڑھنا ہے تو خطاب بھی ہونا ہے تو آپ اتنی پنجابی میں تو میں یہی کہوں گا اتنے ٹھنڈے نہ ہو. ماشاءاللہ سرکار دیش کی بیٹھے سرکار دیش کی جنی گرمی پیدا ہوئے گی اتنا زیادہ سرور آئے گا. سبحان اللہ دا میں تمہیں دساں وہ بھی میں سناواں گا. پیر میرے علی شاہ صاحب کا کلام جس زاہد بھائی کہہ رہے تھی کہ سبحان اللہ دے بارے جو علماء کرام فرماندے نے کہ جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے او دے لئی جنت چ ایک درخت لگ جاندا ہے. وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے جڑے ایکڑاں دے کلیاں چ اتنے بھاراں لگا سکتا ہے کہ اتنے ایک درخت کی باغاں دے باغ اتنے بھی دے سکتا ہے. اس واسطے سارے دوستان میری گزارش یہی ہے کہ محبت دے نال سبحان اللہ خوب محبت نال کہو اللہ تعالیٰ خوب ادا اجر عظیم عطا فرمائے گا. خانہ کعبہ کے کلام کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت ربائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دیکھیں وہ کتنی خوش نصیب ہستی. اعلیٰ حضرت 1918 میں انہوں نے وہاں حاضریاں دی تو وہاں اس وقت بڑی مشکلات والے حج ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ پرانی تصویریں دیکھیں تو کنکریاں پڑی آپ کو نظر آئیں گی پتھر نظر آئیں گے خانہ کعبہ تو اس وقت وہ لوگ طواف کرتے تھے خوش نصیب. اب تو اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حاضری عطا فرمائے. وہاں ایک جگہ ہے حجر اسود اس کا ایسا مزہ آتا ہے کہ 24 گھنٹے وہاں ہجوم نہیں ختم ہوتا. پھر خوش نصیب خواتین بھی پورے جوش سے حاضری چومنے کے لیے لگا رہی ہوتی ہیں, نوجوان بھی پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں, بزرگ بھی پورے زور سے حاضری کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ حجر اسود کو چوم کے جائیں. پھر کوئی کسی پر ایک دفعہ رحمت ہوتی, رحمتیں تو ہوتی ہیں بہت, کوئی ایک دفعہ چومتا ہے, کوئی 10 دفعہ, پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگ چومتے ہیں, لیکن 24 گھنٹوں میں وہ جگہ فارغ نہیں ہوتی سوائے جماعت کے ٹائم کے. تو شاعر نے بڑی خوبصورت ربائی لکھی.
حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے ڈاکا لائے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے اے جواب دیتا میرا رتبہ اس لیے لائے مینو ساری دنیا چوم دی ہے مینو چوم گیا کملی والا مینو چوم گیا کملی والا حجر اسود نے اے جواب دیتا میرا رتبہ اس لیے لائے مینو ساری دنیا چوم دی ہے مینو چوم گیا کملی والا مینو چوم گیا کملی والا مینو ساری دنیا مینو چوم گیا کملی والا مینو ساری دنیا مینو چوم گیا کملی والا اور خانہ کعبہ کی حاضری کا کلام شاہد بھائی نے جس کے بارے میں فرمایا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری عطا فرمائے پھر ایسے کلاموں کا اور زیادہ مزہ اور سرور آنے لگ جاتا ہے سن کر مزہ آتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا تو پھر آپ دیکھیں پھر کیسا مزہ آئے گا حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے
ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دوستو میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے کہ جتھے 40 مسلمان ہون انہاں وچ اللہ دا ایک مقبول ضرور ہوندا ہے۔ ایتھے تے ماشاءاللہ کئی 40 نے، ہاتھ کھڑے کر کے دعا منگو، پتہ نہیں کہدے صدقے ساریاں دی حاضری جڑی قبول ہو جانی ہے۔ ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ شاعر نے، زاہد بھائی کی آواز آ رہی ہے آپ کو، شاعر نے کہا ہے کہ ہر سال کروں میں طواف حرم، اس نے اپنے محبت میں لکھا ہے، لیکن میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہم سب آپس میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہر سال کریں ہم طواف حرم، اس لیے کہ آپ کی بھی حاضری ہو، آپ بھی طواف کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طرح جاری رہیں جیسے اس کے کرم نوازیاں ہیں۔ ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، سبحان اللہ۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں۔ اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب کے اس کلام کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو، وہ بھی بہت جی ماشاءاللہ دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جہاں پر ہم نہیں پہنچے وہاں تک ہمارے دوستوں نے یہ کلام پہنچا دیا، بہت سے دوستوں نے، نوجوانوں نے بھی پڑھا، سینئر دوستوں نے بھی پڑھا ماشاءاللہ۔ وہی جو سبحان اللہ کا میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے درخت نہیں بلکہ باغوں کے باغ لگا دے، تو آپ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا اور ذوق دوبالا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج
شانی مت چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی ولی کامل تھے اپنے وقت کے پیر مہر علی شاہ صاحب، انہوں نے جو شعر جو میں پڑھ رہا ہوں اگلا شعر، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی تو وہ فرماتے کہ اس صورت نو میں جان آقا، ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آقا، اس صورت نو میں جان آقا، جانان کے جان جہان آقا، اس صورت نو میں جان آقا، جان آقا کے جان جہان آقا، سچ آقا تیرا دی میں شان آقا، سچ آقا تیرا دی میں شان آقا، جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، مشتاق کی کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ پنجابی کا ایک نیا کلام لاہور میں شاعر نے مجھے خود فرمائش کر کے خواہش کر کے پڑھوایا اور الحمدللہ اپنی سرکار نے بڑا قبول فرمایا وہ کلام۔ ماشاءاللہ لگیاں نے موجاں پڑھی تو نہیں ہے نا جی مگر لگیاں نے موجاں پڑھی تو نہیں جناب، پڑھی بھی ہوئے تو تہاڈا اپنا ماشاءاللہ ایک انداز ہے۔ لاہور میں اکثر دوست ہمارے ہم سے پہلے پڑھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پسند ہے یہ کلام کہ شاعر نے کہا لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے، میں کہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے۔ تو میری دعا بھی ہوتی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں موجیں لگائی ہیں ان پر موجیں لگی رہیں اور زیادہ ہو جائیں، اور جن پر نہیں لگی موجیں ان کی بھی موجیں لگا دیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، حضور کی جس پہ بھی نگاہ کرم ہو جائے پھر بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ نعرہ رسالت عزیزاں نے گرامی، میرے آقا دی نگاہ عنایت نال تے موج لگنی ایک پاسے، میرے آقا دے غلاماں دے غلام اگر کوئی ارشاد فرما دین تے اس بندے دی نسل در نسل موج لگ جاندی ہے۔ شہنشاہ علی پور سیدہ شریف سرکار پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی سرکار دے جگر گوشہ پیر علی حسین سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ دا ایک مریسی ہے مونگی بنگلے دے قریب دا، اس بندہ زمیندار بندہ سی، پتہ نہیں کی ہویا ہمدانی صاحب بیچارے دیاں ساریاں مجھاں ڈنگر ڈھور ڈنگر جڑے سارے ہی مر گئے، ظاہر ہے وہی دا ایک احساسہ سی، بندہ بڑا غریب ہو گیا، بیچارہ مفلوق الحال ہو گیا تے عرس پاک تے نہ گیا،
تے سرکار لاجپال فرمان لگے یار اس دفعہ احمد بخش نہیں آیا کی گل ہوئی؟ ایک دوست کہندا حضور اودے تے سارے ڈنگر ہی مار گئے نے، بڑا نقصان ہویا ہے اودا، تے اودے کول تے اتنا کرایہ بھی نہیں رہا کہ وہ تواڈے کول تے رسے پاک تے بھی آ جائے۔ آپ فرمان لگے اچھا اس نو کہیں میرے کول آوے کسے وقت۔ احمد بخش نو آ کے پیغام دیتا، احمد بخش چلا گیا۔ سرکار فرمان لگے کی ہویا؟ رو کے کہندا حضور ساریاں ہی مجھاں مر گئیاں نے، سارا اسباب ڈھول ڈنگر سارے ہی ٹر گئے، پتہ نہیں کسی نے کی جادو ٹونا کیتا ہے۔ سرکار جوش فرمان لگے احمد بخش او میرے قلعے دے اتوں کٹی کھول کے لے جا، ایدی نسل تیری نسل چوں کدی نہیں مکے گی۔ اس دوست نے مینوں گل سنائی اج 40 سال ہو گئے نے، او دی سارے پورے خاندان دے اندر اس شہنشاہ علی پور سیداں دی عطا کیتی ہوئی او نسل جڑی اسی طریقے چلدی ہے تے اودیاں موجاں لگیاں۔ میرے آقا دے غلام اگر موجاں لان تے آ جان تے او لا دیندے نے، میرے آقا دا کی مقام ہوئے گا؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھے مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اس کی بھی فرمائش ہے، آخر میں اس کے بعد میں نے ماں کی شان کے کچھ اشعار بھی پیش کرنے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کلام پنجابی کا پیش کروں گا، پھر ان کی ایک فرمائش ہے شاہد بھائی کی اللہ اللہ کی، تو وہ بھی میں پیش کروں گا، لیکن یہ میں چاہ رہا ہوں میرے دلی جذبات بھی ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں التجا بھی ہے کہ سب کے لیے، اور پھر میرے دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ دین و دنیا کی تو موجیں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں مکہ اور مدینہ کی موجیں لگائی رکھے، وہاں آنا جانا میرا بھی جاری رہے، آپ کا بھی آنا جانا اللہ تعالیٰ شروع کر دے کہ آپ کو بھی مکہ اور مدینہ کی موجیں لگا دیں، اس موجوں کو اعلیٰ تو کوئی موجیں نہیں ہیں۔ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، چنگیا کے بندیا نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی ہے، تیرے ہاتھ دورے تے آپ تو چڑھائی ہے، نہ تیرا تیرے ہاتھ دورے تے آپ تو چڑھائی، چڑھی ہوئی کٹی نو چڑھائی رکھی سونیا، چڑھی ہوئی کٹی نو چڑھائی رکھی سونیا، چنگیا کے بندیا نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں، اور یہ اپنی حیثیت کا اظہار ہے اس شعر میں، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوگ
لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے نام کے صدقے میں، نعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ایوارڈ عطا فرمائے، صدارتی ایوارڈ عطا فرمائے، اور کتنے ایوارڈ انہوں نے سرکار کے صدقے میں ایوارڈوں سے الماریاں بھر دی اللہ تعالیٰ نے. تو سب کچھ عطا ہوا سرکار کے صدقے میں عطا ہوا. تو دوست جو جب تعارف کراتے ہیں تو لیکن میں کہتا ہوں کہ آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام ہوں، لوکی کہندے خاص میں تے عامہ تو نہیں آما. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگیاں کے مزیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں جدوں بھی میں آقا دے روزے سے جانا جدوں بھی میں آقا دے روزے سے جانا رو رو کے آقا اے عرضاں سنانا کہ در تے بلایا بلائی رکھی سونے در تے بلایا بلائی رکھی سونے در تے بلایا بلائی رکھی سونے چنگیا کے بندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. شاہد بھائی کی جو فرمائش ہے وہ بھی موجود نہیں ہے تو تشریف فرمائیں شاہد بھائی. شاہد بھائی جناب میں ادھر دیکھ رہا تھا وہ ماشاءاللہ زیادہ ہی قریب آ گئے ہیں. یہ دل کی محبت ہوتی ہے نا تو ماشاءاللہ جو انہوں نے کلام کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کے اسم کا ورد ہے تو آپ بھی محبت سے اگر کر لیں تو آپ کی سردی اور ٹھنڈ ذرا دور ہو جائے گی. لاہور میں ابھی چادریں نہیں نکلی جیسے ماشاءاللہ یہاں کا موسم خوبصورت موسم ہے. راستے میں بھی اندازہ ہوا اور یہاں آ کے بھی کہ ابھی اس طرح زیادہ اتنا رات بلکہ حال میں بہت زیادہ رش تھا تو وہاں پہ گرمی محسوس ہو رہی تھی. لباس میں نے ایسے ہی پہنا ہوا تھا لیکن وہاں گرمی محسوس ہو رہی تھی، پسینے آنے والے ہو گئے تھے. اس طرح کا رات لاہور میں موسم تھا، وہ اندر حال میں بہت زیادہ رش تھا. یہاں تو بہت خوبصورت موسم ہے اور سرکار کی رحمتیں ہیں کہ اتنا خوبصورت موسم اللہ تعالیٰ نے اتنا علاقہ اچھا آپ کو عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے اسم کا ورد کرنا ہے شاہد بھائی کی خواہش پر. تو اس کے بعد پھر مدینہ پاک کی حاضری کا کلام اور ماں کی شان پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ اللہ اللہ
میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی برگا نہیں، میرا عشق بھی رومی برگا نہیں، میری جامی برگی ٹور بھی نہیں، قسم خدا دی کھانا میں، قسم خدا دی کھانا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں، اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 مجھ کو بھی بلائے میں بھی کہوں، پھر مجھ کو بلائے میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اور وہ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام تو جو دن رات آپ کی زیارت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک شعر یہ شاعر نے یہ بھی خوبصورت پیش کیا، جس وقت سے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی، جس وقت سے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اللہ خوش بخت
بساط سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بڑھدا دے کوئی قسمت والا بڑھدا دے مہمان مدینے والے دا اللہ کئی دولت والے رہ جاندے کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے اللہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے مکے کی فضا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اس کلام کے اور بھی بڑے اچھے شعر ہیں لیکن مجھے اپنے دوست اور بھائی پیارے بہت پرانے یوسف بھائی کی آواز محبت بھری آواز آ رہی ہے مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جب کلام پڑھتے ہیں تو جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ آپ کو شعر بھی بتائیں گے کہ یہ پنجتن پاک کے حوالے سے 5واں شعر ہے اور یہ پھر مقطع آخری مقطع سے پہلا شعر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی.
اور آخری کلام میں پیش کر رہا ہوں، عارفانہ کلام جی کہ ماں کی شان کے اشعار ہیں جس میں والدین کی عزت و تکریم کے بارے میں اشعار ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ میرے تو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس کے بھی والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ اور بلند درجات عطا فرمائے۔ لیکن جن کے زندہ اور حیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ آپ والدین کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ قرآن پاک میں بھی بہت سی آیات ہیں، منع کیا گیا کہ والدین کے سامنے بلند آواز سے نہ بولیں، بدتمیزی نہ کریں، بلکہ اف کی آواز بھی نہ نکالیں۔ نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت ماں دی۔ ماما باجوں کیڑا سجنوں دل دے درد ونڈاندا، کنڈا جے پتر نو چبدا، درد ماوا نو آندا، کنڈا جے پتر نو چبدا، درد ماوا نو آندا۔ ماشاءاللہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے شعر پڑھا تھا نا، کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے، ان کے بارے میں ایک علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی والدہ محترمہ نے ان سے کہا کہ بیٹا میرے لیے، جب انہیں ولایت نہیں ملی تھی، ولی نہیں ہوئے تھے اس وقت، پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی ان کی، تو ان کی والدہ نے انہیں فرمایا کہ بیٹا میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ وہ گھر میں انہوں نے دیکھا کو پانی نہیں، وہ باہر سے کہیں سے کنویں سے جا کے کافی دور سے جائے، دوویں سجنوں رب دا مٹا میوا ماں تے پیو جے دوویں سجنوں رب دا مٹا میوا، جس نے جنت جانا ہووے کر لے دوواں دی سیوا، ماں دا سایہ برکتاں والا ماں جے رحمت رب دی ہر شے جگ تے مل جاندی ہے، پر ماں کدے نہیں لبدی، ہر شے جگ تے مل جاندی ہے، پر ماں کدے نہیں لبدی۔
کملی والے دی ماں دی سجنوں سب تو شان اچیری کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری. اس بھائی کی والدہ بھی تھوڑا ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری. آخری شعر پائی پائیاں دے سجن ہوندے پائی پائیاں دیا بابا پائی پائیاں دے سجن ہوندے پائی پینا دیا بابا باپ جیسر دا تاج محمد ماما ٹھنڈی چاوا